تو قوم نوح علیہ السلام سے اللہ نے شروع کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اس میں پیغمبروں کے اپنی قوم کے ساتھ بڑے دلچسپ مکالمے ہیں۔ پیغمبر نے کیا کہا، قوم نے جواب میں کیا کہا، پھر پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں، پھر قوم جواب میں کیا کہہ رہی ہے۔ سب کی بات ایک جیسی اور سب پر اعتراضات بھی ایک جیسے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں اللہ سے تمہیں ڈرانے آیا ہوں، ایک اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، مجھے خوف ہے ایک دردناک دن کا جو تمہارے اوپر آئے گا۔ قوم کے جو بڑے لوگ تھے، فقال الملأ الذین کفروا من قومہ، قوم کے جو بڑے سردار لوگ تھے انہوں نے کیا کہا، ما نراک الا بشرا مثلنا، آپ ہمارے جیسے انسان ہیں، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا، اور قوم کے سب سے پست ترین غریب مسکین لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں۔ قوم کے بڑے لوگ آپ کو نہیں مانتے اور آپ ایک عام انسانوں کی طرح کے انسان ہیں۔ ما نرى علیکم من فضل ما نرى لکم علینا، ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کو ہم پر کوئی فضیلت نہیں ہے جو ہم آپ کو لیڈر بنائیں اپنا، ہم آپ کو اپنا رہبر ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بل نظنکم کاذبین، ہم آپ کو جھوٹا سمجھتے ہیں معاذ اللہ۔ اب دیکھو مسئلہ کیا ہے، دو بڑی خرابیاں یہ ہمیں سیکھنی ہیں۔ آج ہم بھی حق اور باطل کو خلط مل کر دیتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم دو اعتراض کر رہی ہے، ایک یہ کہ آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، آپ ہماری طرح کے انسان، نمبر دو آپ کو فالو کرنے والے بھی غریب اور آپ بھی غریب۔ ایک تو کسی انسان کی شخصیت کو ناپنے کے لیے کہ یہ انسان کتنا وزنی ہے، اس کو ناپنے کے لیے دولت دیکھی جا رہی ہے، اس کی بات کو فوکس نہیں کیا جا رہا۔ یہ غلطی آج بھی ہم بھی کرتے ہیں، یہ غلطی، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ان کی دلیل کو نہیں دیکھ رہے، ان کے بشر ہونے کو دیکھ رہے ہیں۔ بات کیا کر رہے ہیں، بات وہ کر رہے ہیں کہ ان پتھروں کی عبادت مت کرو، اور جواب کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر کیوں بن رہے ہو، آپ ہمارے لیڈر کیوں بن رہے ہو۔ تو یہ ضدی اور ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں جو بات کو فالو نہیں کرتے بلکہ شخصیتوں میں عیب تلاش کرتے ہیں کہ وہ کام کیا کر رہا ہے، بات کیا کر رہا ہے۔ قوم نے جواب میں کہا، قال یا قوم ان ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، نوح علیہ السلام نے کہا میں تمہاری طرح کا انسان ہوں، لیکن اگر میرے پاس واضح دلیل ہے اپنے برحق ہونے پر، اور اللہ نے مجھے ایک رحمت دے دی جس پر تم اندھے ہو چکے ہو، اللہ نے اپنی رحمت سے مجھے بتا دیا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن تمہاری آنکھیں اندھی ہو گئیں، تو انلزمکموہا، تو میں ہدایت تمہارے ماتھے پہ کیسے تھوپ دوں۔ 950 سال یہی سمجھاتے رہے ہیں، میں زبردستی تمہیں سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا۔ اس سے ہمیں بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ بحث کریں ایک حد تک، اس کے بعد جب دیکھیں نا کہ معاملہ خراب ہونے لگا ہے تو بحث چھوڑ دیں۔ ہم کسی کو زبردستی ہدایت تھوپ نہیں سکتے کسی پر بھی۔ آج میں نے دیکھا ہے سیاسی اختلافات میں تو یہ چیزیں صبح و شام نظر آتی ہیں، اپنے والے کے ہر گناہ پہ پردہ، دوسرے والے کی ہر نیکی کو جرم۔ آپ بتاتے رہو اس نے ایسا کیا تو وہ کہتے ہیں یہ برا ہے اس لیے کہ اس نے ایسا کیا، اچھا اس نے بھی تو ایسا کیا تھا پھر وہ بھی ویسے ہی برا ہے۔ نہیں، وہ برا نہیں ہے، اس نے اچھا کیا تھا، دیکھو اس نے یہ کیا تھا تو اس نے بھی تو یہ کیا ہے، یہاں آ کے فوراً کیا ہو جائیں گے، خاموش۔ تو سیاسی سطح کی بات ہو، اپنے لیڈروں کی حمایت ہو، اپنے مذہب اپنے مسلک کی بات ہو، تو ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ تو حق کو تلاش کرنا چاہیے انسان کو۔ تو انہوں نے کہا کہ میں زبردستی بات نہیں تھوپ سکتا، ہم اپنی بات بتا سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے۔ ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلہ بیان کیا بڑا مدلل، اور کتاب میں لکھ بھی دیا
وہ اختلافی مسئلہ تھا، حضرت کی رائے اس میں دوسروں سے مختلف تھی. کوئی نہ روزانہ آ کے تنگ کرتا، یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے. حضرت نے کہا کہ میں نے نا اس پہ جتنے دلائل آپ دے رہے ہیں تمام کے جوابات میں نے لکھ دیے ہیں. لکھے اسی لیے ہیں تاکہ میرا ٹائم ویسٹ نہ کرو، اس لیے تو لکھیں کہ ہمیشہ کے لیے ایک چیز ریٹن فارم میں آ جائے گی. وہ پھر آیا نہیں جواب دیں. حضرت نے فرمایا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. وہ چلا گیا کہ پھر میں نہیں مانتا. کسی نے حضرت کو کہا کہ یہ جا کے گمراہی پھیلائے گا، اس کو سمجھائیں. حضرت نے فرمایا ہم جس چیز کے مکلف ہیں وہ کام ہم نے پورا کر دیا ہے. اب ہم ڈنڈا لے کے لٹھ لے کے لوگوں کے پیچھے نہیں چل سکتے، اور ہم جاہلوں پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتے. ہدایت اصل میں کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. تو چھوڑ دو، زیادہ ٹینشن نہ لیا کرو مختلف چیزوں کی کہ لوگ آپ کی بات مان کیوں نہیں رہے ہیں. قرآن پہ جگہ جگہ آتا ہے ان ربک یقضی بینہم، اصل فیصلہ قیامت میں اللہ کرے گا کون صحیح تھا اور کون غلط تھا. یہ آخرت میں پتہ چل جائے گا سب کو. تو آگے اللہ نے کیا فرمایا، پھر وہ قوم کیا کہنے لگی. نوح علیہ السلام نے قوم سے ایک بات کہی کہ اے میری قوم، میں اتنے عرصے سے تمہیں دعوت دے رہا ہوں، مخالفت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا، اور مجھے اس پہ کچھ مل بھی نہیں رہا ہے. سرداری مل رہی ہو، جہاں لوگ زیادہ جا رہے ہوتے ہیں نا وہاں سب وہی والی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے اور واہ واہ ہو جاتی ہے کہ نہیں ہو جاتی؟ جیسا دیس ویسا بھیس. میں تو پوری قوم کے خلاف بات کر رہا ہوں، تو میرا تو اس میں نہ کوئی مالی فائدہ ہے، لا اسألکم علیہ مالا، اور نہ میں تم سے اس پہ پیسے مانگ رہا ہوں. تو اسی چیز کو دیکھ لو کہ یہ میرے برحق ہونے کی دلیل ہے. اور رہا یہ مسئلہ کہ یہ جو غریب غربا لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے تمہیں شرم آتی ہے، ان غریبوں کو میں اپنی محفل سے نکال دوں، تو دیکھو مصلحت کا تو بظاہر تقاضا یہی تھا کہ غریبوں کو نکال دیتے تاکہ قوم کے بڑے بڑے سردار آ جاتے، بات سن لیتے. لیکن اسلام آپ کو اتنی مصلحت کی اجازت دیتا ہے جتنی شریعت اجازت دیتی ہے. مصلحت کے چکر میں شرعی حدود کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے. بعض لوگ دوسروں کو دین کے قریب کرنے کے لیے ناجائز کام کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی پہلے اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے، دوسرا آئے یا نہ آئے اس سے آپ کے بارے میں اس کے بارے میں آپ سے قیامت کے دن سوال نہیں ہوگا. تو کہاں بات، تو نوح علیہ السلام سے جب قوم نے کہا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے آپ ہٹاؤ، ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے، تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا، یا قوم من ینصرونی من اللہ ان طردتہم، بتاؤ اگر میں اپنی مجلس سے ان کو نکال دوں گا تو مجھے اللہ کے عذاب سے کون بچائے گا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ کی نظر میں غریبوں کی کتنی ویلیو ہے، ہمارے اور آپ کی نظر میں نہیں ہے، سمجھتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں بہت ویلیو ہے. افلا تذکرون ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ. پھر وہ کہتے تھے آپ ہماری طرح کے انسان ہیں، تو نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا نہیں میں تمہیں ایک ایسا شعبدہ دکھاتا ہوں، ایسا معجزہ دکھاتا ہوں جس سے تمہیں لگے گا کہ میں تمہاری طرح کا انسان نہیں ہوں، میں کچھ الگ ہی، جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے کر رہے ہوتے ہیں نا آج کل. نہیں بھائی، ہمارے حضرت تو بہت پہنچے ہوئے ہیں. اس دن سر پہ ہاتھ رکھا، بال نکل آئے، حضرت نے بٹوے میں بتا دیا کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں. پیغمبروں نے کبھی اس قسم کے دعوے نہیں کیے. نوح علیہ السلام نے کہا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں تو غریب مسکین ہوں. ولا عالم الغیب، نہ میں غیب کی خبریں جانتا ہوں کہ مجھ سے پوچھو کل کیا ہوگا. پیغمبر کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے، اور روحانی ٹوپی ڈرامے کیا کہتے ہیں، کل یہ ہو جائے گا، کل آپ کی شادی ہو جائے گی، کل فلانا ہو جائے گا، کل آپ کا بزنس بڑھ جائے گا. کل ڈرامے باز وہ پیش گوئیاں کی ہیں، پی ٹی آئی کی حکومت دوبارہ آئے گی یا نہیں آئے گی، فلان وہ پھینکتے رہتے ہیں بیٹھ کے، تو ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا. تو پیغمبر کہہ رہے ہیں لا عالم الغیب. اچھا بڑے ہوشیار ہوتے ہیں ڈرامے باز نا عامل، یہ کیا کہتے ہیں غیب کا علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بس ہم تو اس علم کی وجہ سے بتا رہے ہیں جو اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا دیا ہوا ہے. تو یہ غیب ہی کو تو بتا رہے ہو کل کیا ہوگا، اور کیا ہے. تو یہ ڈرامے باز ہوتے ہیں. ولا اقول لکم ولا اقول انی ملک، نہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، اور نوح علیہ السلام نے کہا نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں.
یہ بھی میں نہیں کہتا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. اور آگے نوح علیہ السلام نے بڑی خاندانی بات کی کہ تم جو یہ کہہ رہے ہو نا کہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکال دیں، یہ آپ کے ساتھ جب ہوتے ہیں تو ہم پھر آپ کے ساتھ اچھے نہیں لگتے. تو نکالنا تو دور کی بات، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کہہ سکتا کہ تم ان سے افضل ہو. یہ بھی میں اپنی زبان سے، تم ان کو کہہ رہے ہو پست لوگ ہیں، تو میرے منہ سے تم یہ لفظ نکلوا لو کہ واقعی یہ کمتر لوگ ہیں، یہ بھی میں زبان سے نہیں کہہ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے غریبوں؟ نہیں آ رہی سمجھ. وَلَا قُولُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا. جو تمہاری آنکھوں میں رسوا سمجھے جاتے ہیں، کمتر سمجھے جاتے ہیں، میں کبھی نہیں کہتا کہ اللہ ان کو خیر نہیں دے گا. ہو سکتا ہے قیامت کے دن یہ تم سے آگے ہوں. اللہ اعلم بما فی انفسہم، ان کے دلوں میں کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے. یہ اصل میں یہ بھی الزام کا جواب ہے. الزام یہ کہ اصل میں غریب لوگ تھے تو ان کو تو کوئی پروٹوکول دینے والا تھا نہیں، تو آپ نے عزت دے دی. جیسے تبلیغ میں کوئی غریب جائے تو کیسے تبلیغ والے ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں نا، اس کے گھٹنے دبا رہے ہوتے ہیں، ٹانگیں دبا رہے ہوتے ہیں. وہ غریب کہتا ہے یار گھر میں تو آج تک کسی نے یہ عزت نہیں دی، تو چلو 4 مہینے کے لیے تشکیل کرا لو. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے. تبلیغ والے اتنی پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں نا ہر آدمی کو. تو ایک بچہ ہے، ایک لڑکا ہے، ایک غریب ہے، ایک رکشے والا ہے، اس کو کبھی یہ عزت معاشرے میں ملی نہیں ہوتی. تبلیغ میں نکل رہا ہوتا ہے تو میں نے دیکھا ہے بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ ایک رکشے والے کو عزت دے رہے. یہ اللہ کی قسم اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے دین کی خاطر. پچھلی دفعہ میں اجتماع میں گیا، کراچی کے کروڑ پتی تاجر، کروڑ پتی کا لفظ بھی شاید کم ہوگا، ارب پتی ہوں گے شاید، دیگ پہ بیٹھے ہوئے بریانی بانٹ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ کھانے والے زیادہ تر کون ہیں؟ غریب. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا یہ اتنا بڑا تاجر ہے. ایسا لگتا ہے دیگ پہ کسی کو کرائے پہ لا کے بٹھایا. اور ہم تو دیگ کے ڈھکن کے مزے لے رہے تھے وہاں بیٹھ کے نا. دیگ کا جب ڈھکن ہٹتا ہے نا بریانی کا اور ڈڑم کر کے آواز آتی ہے، اس کا مزہ وہی جانتا ہے جس نے دیگوں کی بریانی وہاں بیٹھ کے کھائی ہو. خیر، تو میں سمجھا، میں نے کہا یہ پتہ نہیں کوئی بندہ پکوان سینٹر سے بلوایا ہوگا انہوں نے، وہ خود ہی پکا رہا ہے، وہ خود ہی اجتماع میں کھلا رہا ہے لوگوں کو، صرف اکرام کے لیے کہ لوگ دین پہ آ جائیں. تو یہ ہم نے تبلیغی جماعت میں دیکھا ہے، بریگیڈیئر کرنل لیول کے لوگ وہ رکشے ٹیکسی والوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، پروٹوکول دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں وقت لگ. ان کی نظر میں کوئی فرق نہیں ہوتا کہ رکشے والے کو دین پر لے کر آئیں. ورنہ جو تکبر والا آدمی وہ کہتا ہے ان کو چھوڑو یار، ان کو کیا تبلیغ ہے، 2-4 دین پر آ گئے تو اس سے کیا ہوگا. محنت کرنی ہے تو اونچے لیول پہ بھی الگ سے محنت کرنی چاہیے. اس کی شریعت میں انکار نہیں، بلکہ اس کا بھی الگ سے ثبوت ملتا ہے ہمیں. نبی نے محنت کی الگ سے بھی. لیکن یہ کہنا کہ غریب کو نظر انداز کر دو، نہ، ایک آدمی بھی آپ کی دعوت پر دین پر آ گیا، چاہے امیر ہو یا غریب، خیر لک من حمر النعم، نبی نے فرمایا سرخ اونٹوں سے بہتر. تو اب تبلیغ میں آپ نے دیکھا بڑا بریگیڈیئر کرنل ہے اور جناب رکشے والے کے پاؤں دبا رہا ہے. رکشے والے نے بولا یار ایسا پروٹوکول تو ہمیں زندگی میں کبھی نہیں ملا. چلو وہی سیر روزے کے لیے نکل گیا، پھر وہاں سے چلے کے لیے، پھر 4 مہینے کے لیے. اب کوئی شخص یہ تانا دے سکتا ہے کہ ابے بھائی اس کو تو ویسے بھی کہیں عزت مل نہیں رہی تھی، یہاں جب اس نے دیکھا کہ اتنے اونچے لیول کے لوگ پروٹوکول دے رہے ہیں تو یہ اس چکر میں دین پہ آیا ہے، ورنہ اس پہ دین پہ آنے کا کوئی پروگرام نہیں تھا. تو یہ تانا دیا جا سکتا ہے نا. کیا ہو گیا؟ جیسے اعتکاف میں کچھ لوگ تو اللہ کے لیے بیٹھتے ہیں، کچھ گھر سے بیزار ہو کر بیوی سے بھاگ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ان کو بیوی سے بھاگنے کا کبھی پورے سال میں موقع نہیں ملتا. تو بہترین آپشن ہوتا ہے اعتکاف کے نام پہ مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ. مقصد یہ ہوتا ہے کہ 10 دن سکون سے گزریں گے. بعض لوگ جو یہاں نہیں بیٹھے ہوئے، جو بیان نہیں سن رہے، جو اپنی زوجات سے پریشان ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح بھی کر لیتے ہیں. اب کوئی کہہ سکتا ہے اب ایک 4 شادیاں کر کے بھاگا ہے، کہہ سکتا ہے نا، کوئی تانا دے سکتا ہے بھائی اس کی نیت اعتکاف کی نہیں تھی، یہ مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے 4 کر کے چوڑے میں آ گیا، اب بھاگتا پھر رہا ہے. تو کچھ بھی الزام لگایا جا سکتا ہے. تو نوح علیہ السلام پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ ان غریبوں کو پروٹوکول دینے والا کوئی تھا نہیں، تو ان کو یہاں تھوڑی راحت محسوس ہوئی ہے تو اس چکر میں آپ کے پاس آ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حق کے متلاشی ہیں. تو نوح علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اللہ اعلم بما فی انفسہم. کیا زبردست کلام ہے.
ان کے دلوں کی حالت اللہ خوب جانتا ہے، میں دلوں میں جھانک کے دیکھنے والا نہیں ہوں۔ اس الزام کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بولو بند کر دیا۔ یہ جو ہم نیگیٹو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، یہ اسلام دشمنوں کا کردار رہا ہے۔ پیغمبروں کا کردار کیا ہے؟ ظاہر کو دیکھنا، غریب آ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، دین پہ چل رہا ہے، اس پہ یہ الزام لگانا کہ پیسوں کے چکر میں آیا ہے، عزت حاصل کرنے کے چکر میں آیا ہے۔ یہ الزام کیا ہے؟ غلط۔ آپ کو شریعت میں اس کی اجازت نہیں، اس لیے کوئی 4 شادیوں والے اعتکاف میں بیٹھ جائے، یہ کبھی نہ بولا کرو گھر سے بھاگ کے آیا ہے، ہو سکتا ہے اخلاص میں بیٹھا ہوا ہو، دین کے لیے بیٹھا ہوا ہو، تو خام خامے منفی باتیں نہ کیا کرو۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ان کے دلوں کی حالت اللہ جانتا ہے، میں اس کا مکلف نہیں ہوں۔ انی اذا لمن الظالمین، اگر ان باتوں کی بیس پر میں ان کو اپنی محفل سے نکال دوں گا تو میں اللہ کی نظر میں ظالم کہلاؤں گا۔ اب 950 سال یہی پھڈے ہوتے رہے ہیں، یہی جھگڑے۔ نوح علیہ السلام یہ جواب میں، قوم جواب میں کچھ اور۔ نوح علیہ السلام بتوں کی برائی بیان کریں، وہ کچھ اور۔ 950 سال سورہ نوح میں آتا ہے انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو دن میں بھی پکارا اور رات میں بھی، ڈراتا رہا عذاب سے۔ دیکھو چھوڑ دو ان بتوں کی عبادت، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یا قوم استغفروا ربکم، سورہ نوح میں تو بڑی تفصیل ہے، اے میری قوم توبہ کر لو، آج بھی سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ، پچھلے سب مٹا دے گا۔ اتنی طریقوں سے سمجھایا، پھر یہ کہا کہ اگر تم دین پر چلو گے دنیا کے دروازے بھی کھول دے گا اللہ۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، کثرت سے تمہیں بیٹے دے گا، تمہاری معیشت میں ترقی ہوگی، مال و دولت کے ڈھیر لگا دے گا۔ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، باغات پیدا کرے گا، نہریں جاری کرے گا، معاشی ترقی ہوگی، سب کچھ۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، میں اس خدا کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں جس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں منی کے قطرے سے بنایا، مختلف مرحلوں سے گزار کے، اس خدا کی دعوت دے رہا ہوں، کتنا قریب ہے۔ تو تمہیں کیا ہو گیا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہر طرح سے جب سمجھا دیا ہے نا، تو قوم جواب میں کیا کہتی ہے؟ یہ 950 سال کے بعد قوم کہہ رہی ہے یا نوح قد جادلتنا، اے نوح تو نے ہم سے بڑا جھگڑا کیا ہے، فاکثرت جدالنا، اور یہ جھگڑا بہت بڑھ گیا ہے، اب تیری اور ہماری بحث تھوڑے دنوں کی نہیں ہے، یہ بہت طویل ہو گئی ہے، اب تو کیا کر، فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، ہم ہمارے باپ دادا سنتے آ رہے ہیں عذاب آئے گا عذاب آئے گا، تو اب تو اس عذاب کو ہماری آنکھوں سے، ہماری آنکھوں کے سامنے لے آ، اب بحث چھوڑ دے، اب کیا کر، بس اب عذاب لے آ، تاکہ یہ قصہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ انما یاتیکم بہ اللہ، دیکھو اللہ عذاب لائے گا ان شاء، اگر وہ اللہ خود چاہے گا، وما انتم بمعجزین، لیکن جب وہ لے کر آ گیا نا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے۔ عذاب آئے گا نہیں آئے گا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر وہ چاہے گا تو آئے گا، اور اگر آ گیا تو تم اس کو عذاب میں ہرا نہیں سکتے۔ ولا ینفعکم نصحی، میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، آخرت کی بھلائی بھی اور دنیا کی بھی، لیکن میری نصیحت نے تمہیں فائدہ نہیں پہنچایا، تم یہی سمجھتے رہے کہ میرا ذاتی مفاد ہے اس میں۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو سمجھاؤ ہر طرح سے، وہ سمجھتے ہیں ان کا اپنا کوئی ذاتی مفاد ہے، فوج سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے پیسے کھائے ہوئے ہیں، الزام لگتے ہیں نا، کوئی بات عوام کے فائدے کی آپ کر کے دیکھو، جس کے اگینسٹ جا رہی ہوگی فوراً الزامات لگانا شروع کر دے گا بغیر تحقیق کے۔ تو کہاں سے کہاں بات چلے گئی؟ تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں تمہاری خیر خواہی چاہ رہا تھا، مگر تمہاری کھوپڑی میں تمہیں خیر خواہی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو مجھے بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں نا عوام کی خیر خواہی کی، تھوڑا سا ان کو ملک سے محبت دل میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو الٹا بجائے یہ کہ آپ اس پہ پازیٹیو کوئی بات کریں، پازیٹیو ریمارکس دیں۔ میرا ایک بیان پہ ایک خاتون نے کمنٹ کی ہے کہ ابھی چھوڑو، پھر بات نہ پوری ادھر ادھر چلی جائے گی، پھر اس پہ 10 کم، پھر ایک نئی پھٹنا شروع ہو جائے گا، اتنا کافی ہے میرا خیال ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا میں نے تمہاری خیر خواہی چاہی تھی، لیکن تمہیں وہ خیر خواہی سمجھ میں نہیں آئی۔ ام یقولون افترا، پھر آگے قرآن کہتا ہے وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، ہم نے نوح کو وحی کی
انہ لن یؤمن من قومک، کہ آپ کی قوم میں سے اب کوئی بھی مزید ایمان نہیں لائے گا. لہذا اب یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں آپ اس پہ پریشان نہ ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ. دیکھو اللہ نے 950 سال انتظار کیا کہ ایک شخص کے بھی ایمان لانے کی توقع ہے تو اس قوم کو عذاب نہ دیا جائے. ایمان والے کی کتنی قدر ہے اللہ کی نظر میں. اللہ کو پتا تھا کچھ کافر ایسے ہیں جو ابھی ایمان لائیں گے، 950 سال انتظار کرو، عذاب نہ دو. کوئی بھی ایسا کافر جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ہدایت کی چاہت تھی نا، اللہ نے اس کا بھی انتظار کیا. جب وہ آخری کافر مسلمان ہوئے جو 40 یا 80 لوگ تھے ٹوٹل مسلمان ہونے والے، اب اللہ کے علم میں یہ تھا کہ اب ان میں سے مزید کوئی مسلمان نہیں ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ تو کشتی تیار کر بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے، اور ہماری وحی اور ہماری ہدایات کے مطابق جیسے جیسے ہم کہہ رہے ہیں. اور اب مجھ سے ان لوگوں کی مغفرت کی بات نہ کرنا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، میرا فیصلہ ہے کہ انہوں نے غرق ہونا ہے. قرآن کہہ رہا ہے نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے. كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب بھی قوم کے بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ، ہمیشہ گڑبڑ کون کر رہے ہیں؟ سردار لوگ، غریب لوگ نہیں کر رہے. کافروں میں بھی جو غریب ہے نا ان کو اتنا مسئلہ نہیں ہو رہا، مسئلہ کس کو ہو رہا ہے؟ بڑے لوگوں. جب بھی قریب سے گزرتے سخروا منہ، مذاق اڑاتے کہ نہ دریا ہے دور دور تک، نہ کوئی سمندر ہے، اور ان لوگوں کو کیا بنانے کی پڑی ہوئی ہے؟ اتنی بڑی کشتی تیار کرنے ہیں. نوح علیہ السلام نے کہا ان تسخروا منا، اڑا لو ہمارا مذاق، فإنا نسخر منکم، عن قریب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. کہ کتنا تمہیں سمجھایا گیا مگر تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی. قرآن کہتا ہے حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ پہنچا، وفارت النور، اور زمین کی رگوں سے پانی ابلنا شروع ہو گیا. جہاں بھی زمین میں سوراخ تھا نا وہاں سے پانی نکلنا شروع. تو ہم نے نوح علیہ السلام کو کہا احمل فیہا من کل زوجین اثنین، ہر طرح کے جانوروں میں کا ایک جوڑا آپ کشتی میں ڈال دیں، کیونکہ ہلاک ہونے والوں میں صرف جو سمندر اور پانی کے جانور ہیں نا وہ تو بچ جائیں گے. یہ ایسا طوفان ہے کہ خشکی کے تمام جانور بھی ختم ہو جائیں گے. اس میں عین ممکن ہے ڈائناسورس کی نسلیں اسی طوفان میں برباد ہوئی ہوں، ممکن ہے، واللہ عالم. تو تمام جانوروں میں سے آپ نے ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں، اور پھر اہلکا، اور اپنے رشتہ داروں کو بھی جو ایمان لا چکے ہیں ان کو بھی. وقال ارکبوا فیہا، سب کشتی میں بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا اس میں بیٹھ جاؤ اور دعا پڑھو بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا ہے اور اللہ کے نام سے اس کا رکنا ہے. ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہی تجری بہم فی موج کالجبال، آسمان سے ایسا پانی برسا، دوسرے مقام پر آتا ہے پانی انڈیلنا شروع کیا ہم نے، اتنی بارش اور زمین کی رگوں سے ایسا پانی ابلنا شروع کہ قرآن کہہ رہا ہے تھوڑی دیر میں منظر کیا ہے، تجری بہم فی موج کالجبال، پہاڑ کی طرح موجوں میں کشتی تیر رہی ہے. اور کیا ہے ونادا نوح ابنہ، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کے کنارے پہ کھڑا ہوا ہے. تو نوح علیہ السلام نے اس سے کہا ارکم معنا، اب بھی وقت ہے میرے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو. قال سآوی الی جبل، نوح علیہ السلام کا بیٹا کہتا ہے میں عن قریب ایک پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، جو مجھے پانی سے بچا لے گا. آج بھی ہمیں ایسے بدبخت نظر آتے ہیں، دلائل کے انبار لگا دیں، وہ تعویلات کا دروازہ ان کا بند نہیں ہوتا. تو وہ بھی کہہ رہا ہے بھائی ٹھیک ہے، نیچرل ہے، بارش بھی ہوتی ہے، طوفان بھی ہوتے ہیں. ہم پہلے سمجھ رہے تھے آپ مذاق کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ یہ تو حقیقت میں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، پہاڑ پر تک تھوڑی پہنچے گا پانی. تو نوح علیہ السلام نے کیا کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ، اللہ کے حکم سے آج کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا سوائے وہ جس پر اللہ رحم کرے. قرآن کہہ رہا ہے ابھی نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کے ساتھ یہ مکالمہ ہو رہا ہے، اسی دوران ایک بڑی لہر آئی، فکان من المغرقین، اور نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا. قرآن کہتا ہے وقیل یا ارض ابلعی ماءکی، ہم نے کہا اے زمین پانی کو نگل جا. یہ بلاغت ہے قرآن کی. جب سب ہلاک ہو گئے نا تو اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو حکم دیا پانی کو نگلنا شروع کر، جذب کرنے کا حکم نہیں دیا.
اس لیے کہ اتنا پانی تھا، جذب ہوتے ہوتے پتہ نہیں کتنے سال لگ جاتے، زمین رہنے کے قابل نہیں بچتی. ہم نے کہا ابلعی، نگل اس کو، گھونٹ بھر بھر کے پانی خشک کرنا شروع کر. ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اس پانی کو اکھاڑ دے. یعنی گویا اتنا پانی آسمان سے برس رہا تھا جیسے آسمان سے کوئی چیز چپک گئی ہو. تو اللہ نے کہا آسمان تو پانی کو اکھاڑ دے. وغیض الماء وقضی الامر، اور پانی خشک کر دیا گیا اور جو فیصلہ تھا وہ کر دیا گیا. واستوت علی الجودی، اور جودی پہاڑ پر نوح علیہ السلام کی کشتی آ کے رک گئی. وقیل بعدا للقوم الظالمین، اور کہا گیا کہ لعنت ہو ان لوگوں پر جو ظالم تھے. پھر کیا ہوا ہے؟ نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، ہے اللہ تیرا وعدہ تھا تو میرے اہل کو بچائے گا، میرا بیٹا بھی میرے اہل میں تھا. اللہ نے آپ کو سخت تنبیہ کی کہ اے نوح آپ کا بیٹا آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، اس لیے کہ وہ برے عمل کرتا تھا. قال، پھر نوح علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کہ میں نے تیرے سے یہ سوال کیا، میں اس پہ استغفار کرتا ہوں. قیل یا نوح اہبط بسلام، قرآن کہتے ہیں ہم نے نوح سے کہا کہ اب سلامتی کے ساتھ زمین پہ اتر جا. پوری زمین پر کوئی اللہ کا انکار کرنے والا بولو نہیں. یہ جو طوفان آیا تھا نا، اس میں زمین پہ کوئی متنفس بھی زندہ نہیں بچا تھا. تو سارے، یہ ایک دفعہ نوح علیہ السلام کے دور میں ہوا ہے کہ جتنے لوگ زمین پہ تھے سارے مسلمان نیک، اور ایک دفعہ یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے آنے کے بعد ہوگا کہ پوری روئے زمین پر کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ کا انکار کرنے والا ہو. تو یہ 2 دفعہ ہوگا. ایک نوح علیہ، لیکن اس وقت آبادی کم تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آبادی اپنے عروج پہ پہنچ چکی ہوگی. تو نوح علیہ السلام سے ہم نے کہا اہبط بسلام، سلامتی کے ساتھ اتر جا. وبرکات علیک، سلامتی اور برکتیں، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں ان پر بھی اللہ کی برکتیں. اور پھر اللہ نے پیش گوئی کی، خبر دے دی وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اب تیری اولاد کو میں نوازوں گا، دنیا اور آخرت کی نعمتیں دوں گا. ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ان کو پھر دوبارہ دردناک عذاب ہوگا. یہ پھر اسی برائیوں کی طرف نسلیں ان کی چلی جائیں گی. اور وہ کون سی نسلیں تھیں؟ وہ قوم عاد، جن کا اللہ نے اگلی آیتوں میں تذکرہ کیا.